لا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے. امام الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. سرور قلب و جاں آئے، سراپا دل ربا آئے. پناہ بے کساں آئے، نوائے بے نوا آئے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. مبارک ہو زمانے کو
محمد مصطفیٰ آئے، میرے آقا کی آمد سے یہ عالم جگمگا اٹھا، میرے آقا کی آمد سے یہ عالم جگمگا اٹھا، زمین بھی جھوم اٹھی تھی، زمانہ مسکرا اٹھا، زمین بھی جھوم اٹھی تھی، زمانہ مسکرا اٹھا، فضا پر وجد سا تھا، آسماں بھی تمتما اٹھا، ستارے ٹوٹ کر قدموں پہ ہونے کو فدا آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج 29 تاریخ ہے، 29 ربیع الاول 1443 ہجری۔ الحمدللہ حضرت مولانا فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مستقل آپ کے خطیب ہیں، بہت ہی صاحب علم آدمی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے علم سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمائی ہوں گی۔ میں انشاءاللہ صرف 2 واقعے آپ کو عرض کروں گا حضور علیہ السلام کی لڑکپن اور جوانی کا۔ ایک حضور علیہ السلام کے لڑکپن کا اور ایک حضور علیہ السلام کی جوانی کا، کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں کے اندر اپنے پیغمبر، اپنے حبیب، سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت جو تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، وہ حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعرفون ابناءہم کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ قرآن نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اندر کے حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہ لائے، تو قرآن نے بھی کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی علامات ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ساری نشانیاں ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12-13 سال کی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے امتحانات بھی بڑے لیے نا۔ آمد سے پہلے والد کا سایہ ختم، والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے آقا کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی ہے، اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، دادا کی کفالت میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 8 سال کی ہے کہ دادا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا نا، الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب آپ تو یتیم تھے، در یتیم تھے، نہ ابا موجود، نہ اماں موجود، نہ دادا موجود۔ اللہ اکبر۔ فآویٰ، پھر بھی ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ پاک غالباً یہ چاہتے ہوں گے کہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعلیٰ اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی اعلیٰ صفات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ مقام، یہ باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے، یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے ہے، یہ دادا کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ نہیں، اللہ بتانا چاہتے تھے محبوب میرا ہے، براہ راست میں اپنے محبوب کی تربیت بھی خود کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی استاذ کے شاگرد بھی نہیں، کسی دنیاوی استاذ سے نہیں پڑھے، براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، بڑے بڑے امتحانات آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12-13 سال، چچا ابو طالب کی کفالت میں ہے۔ چچا شام کے سفر میں جانے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے چاچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر تجارت کے لیے چلتا ہوں۔ چاچا نے کوشش کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاچا مجھے بھی تو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، مجھے بھی تو یہ کاروبار کرنا چاہیے، مجھے بھی تو تجارت کرنی چاہیے۔ آخر چاچا ساتھ لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں چلتے چلتے ایک مقام آیا، ایک جگہ آئی، وہاں ایک راہب رہتا تھا، جرجیس نامی راہب، مشہور ہے کتابوں کے اندر وہ بحیرہ راہب کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ بحیرہ راہب کا یہ ایک کنیسہ تھا، مکان تھا، اس کا جو عبادت خانہ تھا راستے کے اندر پڑتا، یہ اس راستے کے اندر اس کا عبادت خانہ۔ کبھی بھی وہ نکل کر کسی قافلے والے سے نہیں ملا تھا، کبھی بھی باہر آ کر کسی قافلے والے سے اس نے ملاقات نہیں کی تھی، کبھی وہ کسی قافلے والے کو سلام تک نہیں کرتا تھا، عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا۔ لیکن آج تو کمال ہو گیا، بحیرہ راہب، یہ قافلہ پہنچا اس شہر کے اندر، بحیرہ راہب پہنچا، بحیرہ راہب نے جا کر قافلے والوں کو کہا، او قافلے والو، میں آج راہب، میں اللہ والا، آج تمہارے سارے کے سارے قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ کل سارے میری دعوت کو قبول کریں۔ وہ قافلے والے بڑے حیران کہ یہ بحیرہ راہب، اس نے تو کبھی نکل کر ہمیں سلام تک نہیں کیا تھا، اس نے تو کبھی ہم سے پوچھا تک نہیں تھا، آج اتنا بڑا راہب باہر نکل کے آیا، ہم سارے کے سارے قافلے والوں کی اس نے دعوت کر دی۔ اللہ اکبر۔ دعوت قبول ہو گئی۔ اب دوپہر کا وقت ہے، بحیرہ راہب کے ملازم بھی پریشان، بحیرہ راہب کے خدام بھی پریشان کہ آج ہمارے سردار کو کیا ہو گیا، آج اس اللہ والے کو کیا ہو گیا، آج یہ اللہ والا پریشان نظر آتا ہے۔ کھانے تیار ہو رہی ہیں، انتظامات ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوپہر کا وقت ہے، کھانا تیار ہو گیا، قافلے والے سارے کے سارے آ گئے، دسترخوان لگا دیے گئے۔ بحیرہ راہب باہر آیا، ان قافلے والوں سے پوچھا، لوگو یہ بتاؤ کہ تمہارے قافلے کے اندر آدمی پورے ہیں یا کوئی آدمی شارٹ ہے تم میں سے؟
کوئی آدمی مس تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں سارے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جہاں تک لگتا ہے تم میں سے کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھی بتا دو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا نوجوان ہے، ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑ رکھا ہے، صرف وہ نہیں ہے، باقی تو سارے کے سارے قافلے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ والا کہہ اٹھا، اس نے کہا اسی نوجوان کی خاطر تو میں نے تم سب کی دعوت کی ہے، اس نوجوان کی خاطر یہ سارے انتظامات کیے ہیں، اسی کی خاطر یہ سارا خرچہ کیا ہے، اسی کی خاطر میں نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر میں دعوت کس کی کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آپ مہربانی کرو پہلے اس نوجوان کو بلاؤ، بعد کے اندر کھانا لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہنچے، بڑا درخت تھا، اس کے نیچے یہ سارا قافلہ موجود۔ اب درخت کے سائے کے اندر جگہ موجود نہیں تھی، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اوپر بیٹھے، اللہ کا نظام کہ اس درخت کا سایہ سب کو چھوڑ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب کہنے لگا لوگو تمہیں کیا پتا، میں تو کئی سال سے کئی عرصے سے جب میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، جن کی خاطر یہ سارے اللہ نے انتظامات کیے ہیں، انہوں نے آخری زمانے میں آنا ہے اور انہوں نے یہاں سے سفر کر کے شام کی طرف جانا ہے۔ پتہ نہیں کتنی سالوں سے میں اس عبادت خانے کے اندر اس کی انتظار میں کر رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، کم سے کم میں ان کی زیارت کر کے تو شرف حاصل کر لوں گا۔ ان کے خدام نے پوچھا بحیرہ راہب سے کہ کیا وجہ ہے آج آپ نے اس قافلے کی دعوت کی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا آپ نے تو نہیں دیکھا، میں دوسرے بالا خانے پہ دوسری منزل پہ اپنے عبادت کے اندر مصروف تھا، میں نے دیکھا یہ قافلہ آ رہا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا، اس قافلے کی طرف درخت ہیں تو وہ بھی جھک رہے ہیں، پہاڑ ہیں تو وہ بھی جھک رہے ہیں، آسمان ہے تو وہ بھی جھک رہا ہے، سورج ہے تو وہ بھی سلام کر رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، جب یہ قافلہ چلتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر اللہ کی کوئی بہت بڑی ہستی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے شرف حاصل کیا، سعادت حاصل کی، پورے کے پورے قافلے والوں کو اس نے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں، میں ہی ان کا والی ہوں، میں ہی ان کا متولی ہوں۔ تو اس راہب نے کہا ابو طالب میری ایک درخواست ہے کہ آپ مہربانی کرو اپنے اس بچے کو شام کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ یہودی لوگ مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر دنیا کے اندر نکل چکے ہیں، آپ کے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کرو ان کو واپس مکہ مکرمہ لے جاؤ۔ ابھی وہ راہب بحیرہ راہب یہ سمجھا ہی رہا تھا کہ وہاں سے یہودیوں کی ایک جماعت آ کے نکلی اور ان کے ہاتھوں کے اندر تلواریں، اور انہوں نے آ کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے بعد ساری علامتیں نشانیاں دیکھیں۔ اللہ نے حفاظت بھی تو کرنی ہے، حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ بلند آواز سے جس جو کہ چاہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، دل سے اللہ کا نام لو۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟
اللہ اکبر، وہ قتل کرنے کا ارادہ یہودی رکھتے ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا، انہوں نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ خواجہ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا کہ ہاں باقی نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بچہ ہوگا تو اس کے والد وہاں موجود نہیں ہوں گے، یہ تو ابو طالب اس کے والد موجود ہیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ تو چاچا ہیں، چاچا بھی تو باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا خواجہ ابو طالب کو کہ ابو طالب مہربانی کریں آپ اپنے اس بچے کو اب واپس لے کے جائیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، اگر اللہ پاک آپ کو فرصت دے تو اس کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ تو اس کے اندر لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کا بچپن سے تعلق تھا، بچپن سے یارانہ تھا، جہاں بھی آنا جانا اکٹھے ہوتا تھا۔ تو اس سفر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی علامات اور نشانیاں تورات زبور انجیل کے اندر موجود تھی۔ میرے آقا کو تو مقام ہی بہت بلند و بالا ہے، میرے آقا کے مقام تک اللہ کی قسم کائنات کے اندر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام عام انسان کی طرح ہے، یا عام انسان کے ساتھ جس طرح عام انسان ہے یا بڑے بھائی کی قدر ہے، میں رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کائنات کے اندر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضور کے یاروں کا بھی تذکرہ تورات زبور انجیل میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ان کے والد لے کے گئے بیت اللہ میں کہ بیٹا یہ ہمارے جو خاندان ہمارا قبیلہ ہے یہ اس کا خدا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ میں مختصر کرتا ہوں، ذہن میں واقعہ آ گیا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ دیکھو نا، محبوب تو سبحان اللہ، حبیب خدا کا تو مقام ہی بلند ہے۔ اللہ نے صداقت کی بھی حفاظت کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زمانہ جاہلیت میں کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ بت کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو دے دو، پیاس لگی ہے، پانی تو دے دو۔ دیکھو نا، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے نا، کوئی بھوکا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، کوئی پیاسا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اللہ سے مانگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ہر بچے کے اندر، فرمایا ہر بچہ، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بت نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھا کر اس بت کو مارا زور سے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کو سجدے کے لیے لے کے آیا تھا کہ میرے خدا کو سجدہ کرے گا، اس نے تو میرے خدا کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کو پکڑ کر گھر لائے اور سزا دینے لگے تو ان کی امی دوڑ کے آئی، آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ابو قحافہ کیا بات ہے، میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، میرے بیٹے کو کیوں مارنے لگے ہو؟ اس نے کہا آپ کے بیٹے نے آج ایک مذہبی جرم کیا ہے، میرے خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے تو کہا اس کے سامنے سجدہ کرے گا۔ کہا ابو قحافہ میرے اس بچے کو چھوڑ دو، آپ کو نہیں پتا جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت میں رات کو سوتی تھی، آسمان کے چاند اور ستارے جھک کے آتے تھے، کہتے تھے صدیق کی اماں تجھے سلام ہو، صدیق کی اماں تجھے مبارک ہو۔ یہ تو حضور کے یاروں کا مقام ہے، تو میرے آقا کا مقام کیسا ہوگا؟ ایک دن حضرت آمنہ کو حضرت خواجہ عبد المطلب نے بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے،
کہنے لگے بیٹا میں نے آپ کی ساس سے یہ بات کی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ یہ آپ کی بہو آمنہ خوشبو بہت استعمال کرتی ہے، یہ ہماری خاندان میں اچھی بات نہیں ہے کہ ایک بیوہ ہو کر، نوجوان ہو کر اتنی خوشبو استعمال کرے کہ اس خوشبو کی وجہ سے پورا محلہ، پوری گلیاں معطر ہو جائیں۔ ہم قریش کے سردار ہیں تو ہماری شان کے یہ خلاف ہے، تو آپ ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کی گھر والی نے کہنے لگی کہ آپ نے تو ابھی محسوس کی ہے، میں تو کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنی بہو کو سمجھانے کے لیے جب بھی ان کے سامنے جاتی ہوں تو ان کے چہرے کا اوپر ایک نور مجھے محسوس ہوتا ہے، اور اس نور کی وجاہت اتنا ہے، اس کی ہیبت اتنا ہے کہ میں ان کے سامنے بول نہیں سکتی۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی بہو کے سامنے بولوں، آپ مہربانی کریں، آپ ہی بات کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے بلا کے کہنے لگے آمنہ بیٹی، میں سرداران قریش میں سے بڑا سردار ہوں، میرا ایک بہت بڑا مقام ہے، ہم بیت اللہ شریف کے والی ہیں، اب لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، اب جہاں بھی پورے کے پورے گھر کے اندر خوشبو، پورے ویڑے کے اندر خوشبو، گلیوں کے اندر خوشبو، جہاں سے آپ باہر جاتی ہو وہاں بھی خوشبو۔ اللہ اکبر۔ ان کی گھر والی نے آگے آ گئی، انہوں نے کہا او عبد المطلب آپ تو کہتے ہو کہ ان کی خوشبو، یہ دیکھو ایک دیوار کے اوپر تھوڑی سی مٹی کریت کر لے کے آئیں۔ کہنے لگی یہ دیکھو آمنہ یہاں دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھیں، میں نے وہاں دیکھا، یہ مٹی بھی وہاں سے لی، اس مٹی کے اندر بھی خوشبو ہے۔ جہاں بھی آمنہ بیٹھتی ہیں، جہاں بھی ہماری آمنہ کھڑی ہوتی ہے، جہاں بھی میں ہماری آمنہ چل کے جاتی ہے، کئی دنوں تک وہاں خوشبو رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کہنے لگے آمنہ مہربانی کرو، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا جان میں نے تو آج تک خوشبو استعمال ہی نہیں کی، میں نے تو آج تک کسی دکان کے اوپر نہیں گئی، میں نے تو کبھی کسی خوشبو والی دکان کو دیکھا ہی نہیں کہ دکان ہے کہاں، خوشبو ملتی کہاں ہے، عطر ہوتا کہاں ہے۔ اللہ اکبر بیٹا، پھر اتنی خوشبو۔ کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے تو صرف یہ خوشبو دیکھی ہے، آپ نے تو صرف یہ خوشبو سونگھی ہے، اور آپ کو پتا میرے پیٹ کے اندر یہ جو میرا بچہ ہے، اللہ اکبر، یہ ساری کی ساری برکتیں ان کی ہیں۔ کہنے لگی کہ جب میں رات کو سو رہی ہوتی ہوں، آسمان کے چاند اور ستارے جھک کے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آمنہ محمد کی اماں تجھے مبارک ہو۔ جب میں باہر نکلتی ہوں، پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ کر موم کی طرح بالکل نرم ہو جاتے ہیں۔ میں جب راستے میں نکلتی ہوں، یہ ارد گرد کے پہاڑ جھک آتے ہیں، جھک کے آ کے کہتے ہیں آمنہ محمد کی اماں تمہیں مبارک ہو۔ میں راستے میں چلتی ہوں تو ارد گرد کے یہ درخت جھک جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آمنہ محمد کی اماں تمہیں مبارک ہو۔ ابا جان جب میں زمزم کے کنویں پہ جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، وہاں پانی اوپر موجود نہیں ہوتا، جیسے ہی میں وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہوں پانی فوراً اوپر آ جاتا ہے، میں پانی بھرتی ہوں۔ اب میری ارد گرد کی ہمسائے سہیلیاں وہ کہتی ہیں آمنہ جب آپ چلی جاتی ہو پانی واپس چلا جاتا ہے، آپ مہربانی کیا کرو تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جایا کرو تاکہ ہم پانی بھر لیں، جب ہم پانی بھر لیں آپ واپس چلی جانا، پھر پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا جان یہ اس بچے کی ہی برکتیں ہیں۔ میں دوپہر کو سو رہی ہوتی ہوں، گرمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی مجھے پیچھے سے ہوا دے رہا ہے، میں مڑ کے کیا دیکھتی ہوں، جنت کی حوریں مجھے ہوا دے رہی ہوتی ہیں، پنکھا جھل رہی ہوتی ہیں۔ ابا جان یہ ساری کی ساری برکتیں میرے اس بچے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا،
ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف ہے یہ صلی علی کی صدا۔ آپ بھی کہہ دو، ہر طرف ہے صلی علی، بولو نا صلی علی، ہر طرف ہے صلی علی کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف ہے صلی علی کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا۔ بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے، بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے، آج نغمے وہ توحید کے گانے لگے، آج نغمے وہ توحید کے گانے لگے، خوشیاں منا رہے ہیں یہ ارض و سما، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا۔ تاج ختم نبوت کا وہ پہن کر، تاج ختم نبوت کا وہ پہن کر، آئے ہیں سارے رسولوں کے نور نظر، بن کے آئے ہیں سارے رسولوں کے نور نظر، رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو، رو کے کہہ رہی ہیں ابا جان آپ نے تو صرف یہ خوشبو سونگھی ہے، میں نے تو یہ سارے کمالات دیکھے ہیں، ابھی تو میرا بچہ پیٹ کے اندر موجود ہے، اتنے کمالات، لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ اور حضرت آمنہ نے فرمایا ابا جان اس بچے کی وجہ سے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی کوئی متلی نہیں ہوئی، کبھی قے نہیں آئی، کبھی تکلیف محسوس نہیں کی، کبھی بچے کا حمل کا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری برکتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ بحیرہ راہب نے حضرت خواجہ ابو طالب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس لے کے آ گئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال۔ حضور علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑی امیر زادی، ایک بہت بڑی قریش کی بہت بڑی عزت دار خاتون، بہت بڑی مالدار خاتون، بڑے بڑے قریشی سردار یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے۔ ان کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ کیا نام تھا؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے قریشی سردار چاہتے ہمارا ان سے نکاح ہو جائے، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا۔ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا حضور علیہ السلام کو کہ آپ میرا مال تجارت لے کے شام کی طرف جائیں، میں آپ کو اتنی زیادہ نفع دوں گی،
اللہ اکبر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی تک پہنچنے تک میرے آقا کی صداقت کے بھی چرچے تھے، میرے آقا کی سچائی کے بھی چرچے تھے، میرے آقا کی امانت کے بھی چرچے تھے، کیوں نہ ہوتے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک قریشی سردار سے کسی چیز کا معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد اس سے پیسے لے لیے، وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سردار نے کہا میں جاتا ہوں، یہ کام سے فارغ ہو کر اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، وہ یہ چیز لے کر واپس چلا جائے گا۔ وہ سردار چلا گیا، اس کو بھول گیا کہ میں سودا کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد اچانک اس قریشی سردار کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سامان کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قریشی سردار، دیکھ لو تو نے تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن سے میں آپ کے سامان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو وہ قریشی سردار بڑا حیران ہوا، بڑا عجیب حیران ہوا۔ اس نے کہا اچھا، پھر گیا تو وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب پڑ گیا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ میرا سامان تجارت لے کے جاؤ۔ سارے کی ساری صفات سنی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف، ہر سو چرچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، میرے آقا کی صفات کا، میرے آقا کے اخلاق کی اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور اپنے غلام کو یہ کہا کہ دیکھ لو ان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، ان کو پوری ان کے اوپر نظر رکھنا، یہ جیسے بھی معاملہ کرے، جو معاملات آپ دیکھو، جو واقعات دیکھو، جو ان کے حالات دیکھو، مجھے آ کر واپس پوری کی پوری اس کی خبر دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ غلام میسرہ بھی روانہ ہو جاتا ہے، واپس آیا اور آ کر حضرت خدیجہ نے پوچھا میسرہ کیا حالات ہیں؟ تو اس غلام نے پھر حالات بیان کرنا شروع کیے۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں سے جب روانہ ہوئے، اگر گرمی پڑ جاتی تو میں دیکھتا کہ 2 فرشتے ان کے اوپر یوں سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، بلکہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے میں کھڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جب قافلہ واپس آیا انہوں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، وہ ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دیتے، وہ ساتھ ساتھ بادل سایہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو میسرہ نے حالات دیے، اس نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے جو سامان آپ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام میں جا کر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، اس درخت کے ساتھ ایک عبادت خانہ راہب کا تھا، اس راہب کا نام نستورہ راہب لکھا ہے۔ وہ نستورہ راہب باہر نکلا، لوگ حیران کہ یہ نستورہ راہب تو کبھی بھی اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا، آج یہ باہر کیسے نکلا؟ اس نے نستورہ راہب باہر نکلا، اس نے آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور غلام کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں اپنا عبادت خانہ بنایا، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک کوئی نبی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آ کے ٹھہرا۔ تو ہماری کتابوں کے مطابق آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں موجود ہیں، ہماری کتابوں کے مطابق آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کی ہماری کتابوں کے اندر بشارت دی گئی ہے، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام احمد ہوگا۔ اگر پھر اس نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں، میں یہاں پر آپ کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ اس نستورہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرامت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھ کر بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا جب لوگ آپ کے ہی خاندان کے لوگ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ وہ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے سارے حالات بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دیکھ کر ایک آدمی آیا، پاؤں مبارک کو بڑی توجہ سے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کر مجھ سے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ میں نے کہا یہ قریشی نوجوان ہے۔ اس نے کہا ہماری علم کے مطابق یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہنے لگا حضور علیہ السلام خرید و فروخت کے اندر مصروف تھے، ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اس کو جواب دیا، بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیا، بڑے آہستگی کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بندے نے کہا آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں، میں پھر آپ کی بات کا اعتماد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زندگی میں کبھی بھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی، میں تو لات اور عزیٰ کے قریب نہیں گیا، میں تو لات اور عزیٰ کے قریب نہیں گیا، کیونکہ وہ بت ہیں اور انسان کی پرورش کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ انسان کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا اول و آخر ہیں اللہ، بولو نا زور سے، کون؟ اللہ۔ اللہ کا نام تو دل سے لو نا، سارے لو، اللہ نے جس کو زبان دی ہے۔ اول و آخر ہیں اللہ، اول و آخر ہیں اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے بولو لا الہ الا اللہ۔ آج دل سے ذکر کر لو، جمعہ کا دن ہے، پتہ نہیں ایک دفعہ دل سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ اللہ کو منظور ہو جائے، اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، کون و مقام ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے کہو لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اندر کا صاف، اندر کا میل صاف ہو جائے گا، بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے اس آدمی کو فرمایا میں نے آج تک لات اور عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی، میں کیسے قسم اٹھا سکتا ہوں؟
وہ آدمی وہاں بیٹھ گیا، بیٹھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی۔ معافی مانگنے کے بعد اس نے کہا ساری کی ساری نشانیاں میں نے دیکھ لیں، آپ کے اخلاق کی میں یہ کرنا چاہتا تھا، ہماری کتابوں میں آپ کے اخلاق کے بارے میں لکھا، میں آپ کے اخلاق دیکھنا چاہتا تھا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ قسم نہیں اٹھاتے لات عزیٰ کی، میں نے اسی لیے آپ کو کہا۔ تو اب میں سمجھ گیا ہوں ساری کی ساری آپ کے اندر وہ علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اے کاش اگر اس وقت میں زندہ ہوں گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دوں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب یہ ساری علامتیں اور نشانیاں سنی، سارے حالات، کیونکہ وقت ختم ہو گیا اسی لیے سارے حالات بیان کرنا مشکل ہے جو حضرت میسرہ نے بیان فرمائے، تو حضرت اماں خدیجہ نے نکاح پیغام بھیج دیا، پیغام نکاح بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اجازت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، وہ بھی کیونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے تھے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے حضرت خدیجہ سے عطا کیے تھے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔